तकवा के मफहूम में दो चीजें शामिल हैं, एक डरना और दूसरा बचना। डरना यहां है अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला की खौफ, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत के नतीजे में बचना है गुनाहों से, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से और उन चीजों से जिनको शरीयत ने नाजायज करार दिया है, जिनको शरीयत ने हराम करार दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, एक बार फिर इस्तकबाल है आप सबों का हमारी हफ्तवारी महफिल अबदी कामयाबी में। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान बहुत अहम और बड़ी फजीलत वाला है। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है तकवा क्या है। शरीयत में तकवा महबूब व मतलूब है। कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में बारहा तकवा का जिक्र आया है और इससे मुत्तसिफ लोगों की यानी मुत्तकीन की, परहेजगारों की तारीफ की गई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार तकवा का जिक्र किया है, मुत्तकीन का जिक्र किया है। मसलन एक आयत में कहा गया है इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, के इंसानों के जो अंसाब हैं, जो खानदान है, वो महज इसलिए मुकर्रर किए गए हैं कि लोग एक दूसरे को पहचाने, उनका तारुफ हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जो शख्स सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है, वो है जो अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम होगा, मुअज़्ज़ज़ होगा। इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से जो लोग ज्यादा मुत्तकी होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ज्यादा मुकर्रम होंगे, मुअज़्ज़ज़ होंगे। इसी तरह रोजों के सिलसिले में जो आयत कुरान करीम में आई है उसमें फरमाया गया है कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो यहां भी तकवा से मुत्तसिफ लोगों की तारीफ की गई है और रोजों का मकसद ही तकवा बताया गया है। इसी तरह सूरह बकरा की इब्तिदा में कहा गया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब कुरान करीम मुत्तकियों के लिए रहनुमा है, हिदायत है, बाइस हिदायत है। और इसी तरह कुरान करीम की एक दूसरी आयत पे कहा गया है वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, और तुम लोग कोशिश करो, जिद्दोजहद करो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की तरफ पहुंचो और उस जन्नत के लिए कोशिश करो जिसकी अर्ज, जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर होगी। और इस जन्नत के बारे में कहा गया उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। तो कुरान करीम में इस तरह मुतअद्दिद जगहों पर इस बात की तरफ इशारा किया गया है क्या है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तकवा की क्या अहमियत है, मुत्तकियों की क्या फजीलत है। अब रहा ये मामला कि आखिर तकवा क्या है, तकवा के क्या माने हैं। तो कुरान करीम में
جو تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے متعدد جگہوں پہ، ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی در حقیقت دو مفہوم میں قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، خوف خداوندی، خشیت الہی، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے خوف، اس کی خشیت کے نتیجے میں منکرات سے، فواحش سے، گناہوں سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو بجا لانا۔ تو اس طرح تقوی کا جو ایک عام اور سادہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالی کے خشیت سے، اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو ادا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے روکنا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تقوی کو سمجھنے کے لیے ہم صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے مدد لے سکتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں اس روایت کا ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تقوی کا چرچا ہو رہا تھا، تقوی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ آخر تقوی کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب سے دریافت کیا کہ آپ فرمائیں کہ آپ تقوی سے کیا سمجھتے ہیں، تقوی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ جنگل میں خاردار جھاڑیوں کے درمیان، کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں، میں جنگلات میں ان جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا رہا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تو ان جھاڑیوں سے گزرنے کے درمیان آپ کا کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کیسے کیا، کس طرح ان جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے کپڑے سمیٹ لیے اور کانٹوں سے بچتا ہوا گزر گیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ دنیا میں بے شمار ترغیبات ہیں، فتنے ہیں، حرام لذات ہیں۔ اگر کوئی شخص ان ترغیبات سے، ان فتنوں سے، ان حرام کردہ لذتوں سے بچاتے گزر جاتا ہے تو گویا وہ متقی ہے، وہ تقوی پر عمل کرنے والا ہے، اور وہ تقوی سے متصف ہے۔ اب اس سلسلے کی آخری بات کہ تقوی کے مختلف درجات ہیں، اور جب تقوی کے مختلف درجات ہیں تو متقیوں کے بھی مختلف درجات ہیں۔ دراصل ایمان کی طرح اللہ سے خوف اور خشیت کے بھی درجات ہیں، اور جب انسان کے اللہ سے جو ڈرنے کے درجات ہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالی کے خوف میں، اللہ تبارک و تعالی کے خشیت میں اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ وہ معمولی چیزوں سے بھی، ایسی چیزیں جن کے بارے میں ذرا بھی اس کو شبہ ہو جائے تو ان سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی اس سلسلے میں اتنا محتاط نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب خشیت کے درجات ہیں تو خشیت کے نتیجے میں جو اس کا ظاہری رد عمل ہے، جو خارجی رد عمل ہے،
اس میں بھی مختلف درجات ہوں گے، مختلف مراتب ہوں گے. جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے جس قدر ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو ادا کرنے والا ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کے منع کردہ چیزوں سے رکنے والا ہوگا. علماء نے، ماہرین علوم شرعیہ نے تقوی کے جو درجات بیان کیے ہیں ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے، انسان کفر و شرک سے خود کو بچائے. یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے. اور سب سے اعلیٰ درجہ جو تقوی کا ہے اس پر ظاہر ہے کہ اللہ کے مقرب بندے انبیاء اور رسل فائز ہیں. ان کے تقوی کا ظاہر ہے کہ عام مومنین کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک درجہ تقوی کا یہ ہے جو درمیانی درجہ ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے اتنا ڈرے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی اتنی خشیت ہو کہ شریعت کے جو محرمات ہیں، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو اوامر ہیں ان پر وہ عمل کرے، ان کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کرے. یہ درمیانی درجہ ہے. اور عام مومنین سے عام حالات میں اسی تقوی کا مطالبہ ہے. یہی تقوی عام صالحین سے مطلوب ہے. تو بہرحال یہ تقوی کے سلسلے میں چند گزارشات تھیں جو آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فکر و عمل سے نوازے، صحیح فکر و عمل کی توفیق دے، اور اپنے نیک بندوں، متقی بندوں اور پرہیزگار بندوں میں ہم کو بھی شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.